بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم لیکچر نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہیں۔ چیپٹر 9 ہے MGM 221, 232, 242 اینڈ MGT 331 کا۔ آج ہم زر کے بارے میں کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس لیکچر میں ڈیفینیشن آف منی، فیچرز آف منی اینڈ فنکشنز آف منی ڈسکس کریں گے۔ تو ڈیفینیشن کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں کہ مختلف ماہرین نے زر کی تعریفیں مختلف انداز میں کی ہیں۔ مثلا G.N. ہام وہ کہتے ہیں کہ زر کو ذریعہ تبادلہ اور معیار قدر کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی زر میں ایسی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ جس کے ذریعے ہم ایکسچینج کر سکیں، میڈیم آف ایکسچینج ہو اور جو ویلیو بھی چیزوں کی میئر کر سکے۔ رابرٹسن کہتے ہیں زر سے مراد ایسی چیز ہے جو اشیاء کی ادائیگی کے لیے عام طور پر قبول کی جاتی ہو یا دوسری کاروباری ذمہ داریوں کے بدلے میں ادا کی جائے۔ پروفیسر واکر بھی کہتے ہیں کہ زر سے مراد ہر وہ شے ہے جو بطور زر کام سر انجام دے، یعنی منی از واٹ منی ڈز۔ پروفیسر ایلے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شے جو تبادلہ کے سلسلہ میں مختلف افراد کے درمیان گردش کرتی ہو اور عام طور پر یہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جاتی ہو، زر کہلاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جامع تعریف جو ہے وہ پروفیسر کراؤدر نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زر سے مراد ہر وہ شے ہے جسے آلہ مبادلہ یعنی میڈیم آف ایکسچینج کی حیثیت سے عام مقبولیت حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ قدر کی پیمائش اور قدر کے ذخیرہ کا فرض بھی سر انجام دے۔ ان ڈیفینیشنز کے بعد ہم اس کی خصوصیات ڈسکس کرتے ہیں کہ زر کی چند خصوصیات۔ ابھی ڈیفینیشن بیسیکلی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ ڈیفینیشن میں سے ہی نکالی جاتی ہیں، اسی میں سے انہی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ڈیفینیشن کو۔ تو ہمارے پاس زر کی جو خصوصیات ہیں، پہلے نمبر پر ہے میڈیم آف ایکسچینج یعنی آلہ مبادلہ۔ زر سے مراد ایسی شے ہے جو مبادلہ کا کام دے، یعنی اشیاء کو خریدنے اور بیچنے کے لیے ایک ذریعہ ہو۔ مثلا جس طرح لوگ اشیاء کو خریدنے اور بیچنے کے لیے روپیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت زر کی ہے جنرل ایکسیپٹیبلٹی، عام مقبولیت۔ پروفیسر کراؤدر کے مطابق زر میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اسے عام مقبولیت ہو، یعنی لوگ اسے بلا روک ٹوک قبول کریں۔ مثلا گاڑی کے عوض کرنسی نوٹ قبول کیے جائیں، یا آپ گھر کا سودا سلف لینے جاتے ہیں تو کیش دے کر، نقد کرنسی نوٹ دے کر آپ چیزیں خریدتے ہیں، یا کریڈٹ کارڈ وہ بھی ایک صورت ہے پیمنٹ کی، پیسوں کی ہی پیمنٹ اس کے ذریعے ہوتی ہے، روپوں کی ہی پیمنٹ اس کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ چیزیں گھر کے سودا سلف یا کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو آپ پیسے پے کر سکیں، ہر کوئی اسے قبول کرے اور اس سے انکار نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر اس کی خصوصیت زر کی ہے قدر کی پیمائش یعنی میئرمنٹ آف ویلیو۔ زر میں یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ قدر کی پیمائش کا کام بھی دے، یعنی مختلف اشیاء کی مالیت ماپنے کے لیے ایک معیار یا پیمانہ کا کام دے، یعنی کون سی چیز کتنے کی ہے یہ پیمائش ہے، کتنے روپے کی۔ مثلا ایک کرسی 1000 روپے کی ہے تو چیئر کی پرائس 1000، تو ہم کہیں گے 1000 قدر ہے اس کرسی کی 1000 روپیہ۔ اس طرح روپوں کی صورت میں، کیش کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں ہم چیزوں کی قدر ماپ سکتے ہیں۔ تو زر میں یہ خصوصیت بھی ہو وہ چیزوں کی قدر بھی ماپ سکے۔ پھر اس کے بعد ذخیرہ قدر یعنی سٹور آف ویلیو۔ نیکسٹ اس کی خصوصیت سٹور آف ویلیو۔ زر کی یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ قدر کو ذخیرہ کرنے کے کام آئے، یعنی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کی بجائے ان کی مالیت کے برابر زر کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ مثلا گندم کی بجائے لاکھوں بلکہ اربوں روپیہ تھوڑی سی جگہ پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پائیداری ہے اس کے بعد ڈیوریبلٹی۔ اچھے زر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پائیدار ہو اور گلنے سڑنے والی شے نہ ہو، کہ اس کے بار بار استعمال سے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ سونا، چاندی اور کرنسی نوٹ پائیدار زر ہیں، جبکہ کھالیں، جانور، مچھلی، پھل یہ پائیدار نہیں تھے۔ اس کے بعد اس کی اگلی خصوصیت ہے ڈویژیبلٹی، تقسیم پذیری۔ اچھے زر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے چھوٹے حصوں میں بانٹنے سے اس کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ اس لحاظ سے سونا، چاندی اور کاغذ اچھا زر ثابت ہو سکتے ہیں،
جبکہ جانور، تیر، کمان، گائے، بکری وغیرہ تقسیم پذیری کے لحاظ سے اچھا زر نہیں تھے۔ یہ چند خصوصیات تھی زر کی۔ اس کے بعد ہم اس کے فرائض کو ڈسکس کرتے ہیں کہ زر کے فنکشنز کیا کیا ہیں، فنکشنز آف منی۔ پہلا ہے جی آلہ مبادلہ یعنی میڈیم آف ایکسچینج۔ زر کا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ یہ بطور آلہ مبادلہ کام سر انجام دیتا رہے یا دیتا ہو، یعنی چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے بطور ذریعہ استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی شخص نے کوئی چیز خریدنا ہو تو وہ رقم ادا کر دیتا ہے، اور جب بیچنا ہو تو رقم وصول کر لیتا ہے، یعنی بارٹر سسٹم کی طرح اسے اشیاء کے بدلے اشیاء ڈھونڈنے کی مشکل سے چھٹکارا مل گیا۔ دوسرا فرض ہے زر کا معیار قدر، میئر آف ویلیو۔ زر کا دوسرا یہ اہم فرض ہے کہ ہر شے کی قدر کو ناپا جا سکتا ہے اور اس کا ریٹ مقرر کر لیا جاتا ہے اور لین دین بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی زر کی مدد سے اپنی اشیاء کی مالیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے۔ روپیہ کی مدد سے ہم ہر ایک چیز کی الگ الگ قیمت معلوم کر سکتے ہیں، مثلا آٹا 70 روپے کلو، چینی 100 روپے کلو، ڈالڈا گھی 300 روپے کلو وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے فرائض میں شامل ہے ذخیرہ قدر، اسٹور آف ویلیو۔ زر کی مدد سے ہم دولت کا ذخیرہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ پر کرنسی نوٹوں کی صورت میں اربوں روپیہ آسانی سے مدتوں تک رکھ سکتے ہیں اور اس کے گلنے سڑنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھے اس کے فرائض میں شامل ہے زر کے فرائض ہیں آئندہ ادائیگیوں کا معیار یعنی اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹس۔ موجودہ دور میں اکثر کاروباری ادارے ادھار لین دین کرتے ہیں اور یہ آج کے دور کی ضرورت بن گیا ہے۔ زر سے پہلے بارٹر سسٹم میں ادھار لین دین کے وقت بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن زر نے ان مسائل کو ختم کر دیا اور اب ہر فرد جب بھی کوئی قرض لیتا ہے تو اس کی واپسی پر اتنی ہی رقم یا طے شدہ رقم شرح سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے اور دونوں اطراف سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ 5ویں نمبر پر ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اس کے فرائض میں زر کے فرائض میں زر کا منتقل کرنا یعنی ٹرانسفر آف منی۔ 5ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس ٹرانسفر آف منی، یعنی زر کی مدد سے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی منقولہ جائیداد یعنی مکان، زمین وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے مکان اور زر زمین وغیرہ فروخت کر دیں اور دوسری جگہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں خرید لیں۔ اس طرح زر کو آسانی سے منتقل بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی زر کے فرائض میں شامل ہے کہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک چیز خرید کر دوسری خرید لیں، ایک بیچ کر دوسری خرید لیں۔ اس طرح یہ آسانی زر کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6 پوائنٹ ہے، وہ ہے ہمارے پاس سرکاری واجبات کی وصولی یعنی کلیکشن آف گورنمنٹ ڈیوز، جسے ہم ٹیکسز کہتے ہیں۔ سرکاری ادائیگیاں اور وصولیاں بھی زر کے فرائض میں شامل ہیں، یعنی اسی کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ مثلا حکومت ٹیکس ہے، جرمانے وغیرہ ہے، زر کی صورت میں وصول کرتی ہے، اور ادائیگیاں مثلا تنخواہیں ہیں، اسکالرشپس وغیرہ ہیں، زر کی صورت میں دیتی ہے۔ لیکن بارٹر سسٹم میں یہ سارا لین دین اشیاء کی صورت میں ہوتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہمارے پاس حساب کی اکائی، یونٹ آف اکاؤنٹ۔ زر کی اہمیت جدید دور میں اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہر کاروباری ادارے یا عام فرد کی آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب زر کی صورت میں ہی کیا جاتا ہے، اور زر کی مدد سے ہی اشیاء اور خدمات کی قیمتیں ظاہر کی جاتی ہیں۔ مثلا موٹر کار کی قیمت 5 لاکھ، مسٹر اے کی تنخواہ 20,000 یا 1 لاکھ روپیہ، اور یعنی روپیہ ایک ایسی اکائی ہے جس کی مدد سے حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اگلا فرض ہے زر کا قومی آمدنی کی پیمائش، میئرمنٹ آف نیشنل انکم۔ زر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی مدد سے ملک کی قومی آمدنی کی پیمائش کرنا آسان ہو گیا ہے، جبکہ بارٹر سسٹم میں اس کے لیے اشیاء اور خدمات کی فہرستیں تیار کرنا پڑتی تھیں۔ اور آخری نمبر پر زر کے فرائض میں ہے ساکھ کا ضامن، میئر آف گڈ ول۔ موجودہ دور میں ہر انسان جس کے پاس زر کی بہتات ہے اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ماہرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ معاشرہ میں انسانی وقار ماپنے کا پیمانہ بھی زر ہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔